میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم سے کہ ان حضرات کی چونکہ ٹرین بھی ہے پریاگ راج سے واپسی ہے مفتی راشد صاحب کی اور مفتی سلمان صاحب کی، تو میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء، محترم بزرگوں، عظیم الشان تعداد میں آئے ہوئے نوجوانان ملت، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ختم نبوت کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ الحمدللہ یہاں تربیتی پروگرام 2 دن سے چل رہا ہے، آج یہ اجلاس عام ہے اور ماشاءاللہ اطراف و جوانب اور دور دراز سے بہت سارے لوگ تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات کے اس عظیم مجمع کو دیکھتے ہی باطل جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور باطل کی صفوں میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے اور باطل کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اہل حق ہر دور میں جب بھی کوئی باطل آتا ہے، کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، فتنے کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ یہ فتنے کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی منمانی تفسیر کر کے یہ فتنے غلط انداز سے اپنے کو مدلل اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے عرب کے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوستو صرف قرآن کا آ جانا کافی نہیں تھا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاوت کر کے لوگوں کو پڑھائے نہ بتلائے نہ، اس لیے کہ صرف قرآن آ جاتا تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر انہیں سنائے نہ۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آیتیں ہر لفظ سکھاتے تھے، اس لفظ کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے ادا کرنا ہے، اس لفظ کی ادائیگی کی یہ کیفیت ہوگی۔ چنانچہ آج سے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کی گلیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن صحابہ کو سکھایا تھا، الحمدللہ آج اسی طرح سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے انحراف کرے گا
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھے گا تو وہ قرآن پڑھنے والا نہیں کہا جا سکتا۔ پتہ چلا کہ قرآن کا پڑھنا ویسے ہی ہوگا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جیسا آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ اسی طرح سے پڑھیے اور اسی طرح سے صحابہ کرام کو پڑھائیے۔ پتہ چلا قرآن کا پڑھنا بھی متوارث ہے۔ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی علامت پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ حضور سے پڑھنے کا جو توارث چلا آ رہا ہے، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس سلسلے کے مطابق وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ چنانچہ ان کے قرآن پڑھنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بلکہ ان کا قرآن پڑھنا ان کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے، باعث جو ہے لعنت بن جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یضل بہ کثیرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جو فرقہ جس حد تک گمراہ ہوگا اسی حد تک قرآن غلط پڑھے گا، قرآن غلط پڑھے گا۔ چنانچہ ایک امام باڑے میں جانا ہوا تو وہ وہاں بیٹھ کر، امام باڑے میں کون رہتے ہیں معلوم ہے، وہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لا یحب اللہ آیت پڑھ رہا تھا۔ بہت کافی دیر تک غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو دوستو پڑھنا بھی وہ پڑھنا ہے جو حضور سے تسلسل کے ساتھ آئے، حضور سے جس طرح سے پڑھنا ثابت ہے اسی طرح سے پڑھے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ دوستو یہ تزکیہ کا بھی طریقہ حضور سے جو ثابت ہے، حضور سے جو منقول ہے اسی طرح سے اگر تزکیہ ہوگا تو صحیح ہے، اس سے ہٹ کر اگر تزکیہ کیا جائے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ صوفیاء کرام کے جو 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ متوارث ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد سے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے سلسلے ہیں۔ اب اس سلسلے سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے، الگ چلتا ہے، تو وہ ریاض گوہر شاہی بن جائے گا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی بن جائے گا، وہ طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تزکیے کا طریقہ ہو اسی پر چلنا ہوگا۔ چنانچہ ریاض گوہر شاہی ایک گمراہ آدمی ہے، اس نے گوہر شاہی فرقہ شروع کیا۔ وہ کہتا میں مراقبے میں بیٹھا، اور مراقبے میں بیٹھا تو یہ قرآن کے جو 30 پارے ہیں اس کے علاوہ 10 پارے اور مجھ کو کھل گئے، میرے اوپر کھل گئے۔ اب یہ مراقبہ یہ شیطانی مراقبہ ہو سکتا ہے، یہ مراقبہ اللہ والوں سے جو ثابت مراقبہ ہے اور جو متوارث ہے اور منقول ہے اور صوفیاء کرام جس پر چل رہے ہیں اس سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے 10 پارے مجھ پر کھل گئے۔ اب اس 10 پارے میں کیا ہے؟ کہتا اس پارے میں 30 پارے میں تو ہے کہ نماز پڑھو، اور اس 10 پارے میں ہے کہ نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ 30 پارے میں ہے کہ حج کرو، اور اس 10 پارے میں یہ ہے کہ جو ہے حج ابراہیم علیہ السلام نے گارا، خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے گارے اور مٹی سے بنایا، اور انسان کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ تو وہ جو انسان اللہ کے نور سے بنا ہوا ہے اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے نہیں جائے گا جو گارے اور مٹی سے بنا ہے، بلکہ خانہ کعبہ خود اس انسان کا طواف کرنے آئے گا۔ یہ اس کے 10 پارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ گمراہ فرقے جب بڑوں کے طریقے سے ہٹتے ہیں، سلف کے طریقے سے ہٹتے ہیں، تو پھر یہ ان سے طرح طرح کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سکھاتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن کا معنی اور مطلب اور تشریح اور تفسیر وہی ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، حضور سے ہٹ کر قرآن کی کوئی تفسیر نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جو حضور کے شاگرد ہیں، اگر کبھی
अपने से वो कोई तफसीर कर लें तो उस तफसीर का कोई एतबार नहीं होगा। चुनांचे जब कुरान करीम की आयत उतरी, आयत में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया रमजान के रोज़ों के बारे में, कुलू वशरबू, खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा रात के स्याह धागे से अलग हो जाए। तो एक सहाबी हैं हजरत अदी इब्न हातिम, उन्होंने सोचा आयत तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसका मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। चुनांचे सफेद धागा से ये धागा मुराद ले लिया जो बाजार में बिकता है, और स्याह धागे से यही धागा मुराद लिया। बाजार से में गए और दो धागा खरीद लाए, एक काला और एक सफेद, और दोनों धागा अपनी तकिए के नीचे रख दिया और रात में उठा उठा के देखते थे, जब तक दोनों धागा एक दूसरे से मुमताज नजर नहीं आता था खाते रहते थे। दोस्तों अगर बिजली ना हो तो फजर बाद तक जो है नजर नहीं आएंगे दोनों धागे अलग अलग, और अगर दारुल देवबंद का एक सीट का कमरा हो तो जोहर तक नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो है वो इसी तरह से करते रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो हुजूर ने हजरत अदी को बुलाया और कहा, अदी वो जो तुम स्याह धागे और सफेद धागे से तुम ये धागा मुराद ले रहे हो, अल्लाह के बंदे स्याह धागे से मुराद है रात जो फैली हुई होती है, और सफेद धागे से मुराद है सुबह जो फैली होती है। तो फैलने में, इम्तिदाद में ये धागे के मुशाबे है, इसलिए अल्लाह ने फसाहत और बलागत के तौर पर धागों से तशबीह दी। तो बताइए एक सहाबी हैं और वो अरबी जानने वाले, बहुत सी आयतें हुजूर से सीखे हुए हैं, एक आयत उन्होंने हुजूर से नहीं सीखी तो मतलब गलत हो गया, और हुजूर से सीखना जरूरी है। हुजूर ने तंबीह की। आज ये गुमराह फिरके कुरान की आयतों की मनमानी तशरीह करते हैं। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी कहता खातमुन नबीयीन से मुराद मोहर है, हुजूर के पास नबियों की मोहर है, जिस पर ये लगा देंगे हुजूर मोहर, वो नबी बन जाएगा। चुनांचे मुझ पर भी लगा दिया और मैं भी नबी बन गया, और मेरे बाद भी जिस पर। दोस्तों इस आयत का मतलब सारे सहाबा ने, सारी उम्मत ने, सारे मुफस्सिरीन ने, अइम्मा अरबा ने, पूरी उम्मत ने, सारे सलफ ने यह बतलाया है, इसका मुराद है नबी, आखिरी नबी इस आयत से मुराद है। अब गुलाम अहमद कादियानी लुगत का सहारा लेकर वो माना मुराद लेता है जो माना सहाबा ने आज तक मुराद नहीं लिया, उम्मत ने मुराद नहीं लिया। पता चला सलफ से जो माना साबित होगा, असलाफ से जो बातें आएंगी उसी का एतबार होगा, उसके अलावा का एतबार नहीं होगा। इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ्फीक है, ऐ ईसा मैं तुमको अपने हाथ में पूरा ले लूंगा। जब ये यहूदी तुम्हें कत्ल करने के लिए मकान में दाखिल होंगे, मैं पूरे तौर पर तुमको उठाकर आसमान पर पहुंचा दूंगा। तवफ़्फ़ा के असल माने हैं जो हुजूर से लेकर आज तक साबित है, पूरे तौर पर लेना। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसका तर्जुमा करता है, ऐ ईसा मैं आपको वफात दे दूंगा। फिर वो कहता ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है, अब मैं जो हुआ हूँ वो मसीले ईसा हूँ और मैं नबी हूँ, और हजरत ईसा का हम मिस्ल हूँ, ईसा की तो वफात हो गई है। तो ये गुमराह फिरके इस तरह के गलत माने लेते हैं और गलत तशरीहात करते हैं। इसी तरह से फरमाया वल हिकमा, और हदीस का वो माना, रसूल पाक सहाबा को हदीस भी सिखाते हैं, तो वो माना जो हुजूर ने मुराद लिया है, जो माना सहाबा ने मुराद लिया है, जो ताबीन ने मुराद लिया, सारे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने मुराद लिया है, हदीस का वही माना होगा, उसके अलावा दूसरे माने का कोई एतबार नहीं। शकील अहमद, मोहम्मद इब्न हनीफ, शकील इब्न हनीफ जो गुमराह महदी का दावा करने वाला, वो कहता है महदी की जितनी हदीसें हैं उसका मतलब मैंने ही समझा है, मेरे अलावा किसी ने और ने समझा नहीं है। तो दोस्तों ये वो बातें हैं जो गुमराही की, आदमी के गुमराह होने की दलील यही है कि कुरान हदीस का वो माना मुराद ले जो आज तक किसी ने मुराद नहीं लिया, न किसी मुफस्सिर ने, न सहाबी ने, न इमाम ने, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह तबारक ताला, चूंकि वक्त मेरे पास कम है, मुख्तसर वक्त में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हिदायत मुंसलिक है सलफ के साथ। अगर सलफ से हटकर कुरान का कोई माना बताएगा, हदीस का कोई माना बताएगा,
دین کی کسی بات کا کوئی معنی بتائے گا، کوئی مسئلہ بتائے گا، اس مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن سے بھی ہٹتے ہیں، حدیث سے بھی ہٹتے ہیں، حضور کے بتلائے ہوئے مطلب سے ہٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو مطلب مراد لیا وہ بھی مراد نہیں لیتے، اور مفسرین وغیرہ سب الگ ہی مطلب مراد لیتے ہیں۔ ایک فرقہ باطنیہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو مراد لیا اور رسول نے جو معنی بتلایا اور صحابہ نے جو سمجھا اور مفسرین نے جو لکھا ہے، ہمارے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ان تذبحوا بقرہ، یہ بالکل صاف ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک جانور ذبح کرو گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ بقرہ سے مراد نفس امارہ ہے، ہم کہتے ہیں نفس امارہ کو بھی ذبح کرنا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کو ذبح کرنا مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقعتاً وہی جانور مراد لیا جس کو بقرہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ گمراہ فرقوں کی رگ پکڑیے، وہ سلف سے ہٹتے ہیں، اسلاف کے طریقے سے ہٹتے ہیں، اسلاف کے بتلائے ہوئے معنی اور مطلب سے ہٹتے ہیں۔ چنانچہ شکیل احمد نے پوری کتاب لکھی، شکیل ابن حنیف نے، اور اس میں مہدی کی ساری روایتوں کو جمع کر کے وہ معنی مراد لیا ہے، اس طرح کا معنی مراد لیا جو آج تک کسی نے مراد نہیں لیا۔ بتاؤ یہ معنی صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے؟ صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے؟ سارے کے سارے معنی غلط ہوں گے، معنی وہی صحیح ہوگا جو صحابہ کرام نے مراد لیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اسلاف کی روش پر، اسلاف کے نقش قدم پر چل کر دین کو سیکھنے اور دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔